انسان اشرف المخلوقات ہے، پروردگار کی بہترین تخلیق ہے، زمین پر اللہ کا نائب ہے، اور یہ اپنے آپ پر جتنا بھی غور کرے، انسان اپنے آپ کو جتنا بھی سوچے، عاجز ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس پروردگار نے کیسے انسان کو تخلیق کیا اور کیسی بہترین صلاحیتوں سے، چیزوں سے اس کو نوازا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر کا ایک سفر جاری کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم میں کام کرتی ہوئی مختلف چیزوں پر غور کریں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، حیرانی ہوتی ہے۔ دماغ کی مثال لے لیجئے جو ہر انسان کے پاس ہے، اور دماغ تقریباً پانی ہے، لیکوڈ ہے۔ اس میں 10% فیٹس ہیں، اگر ہم دیکھیں تو 10% فیٹس ہیں۔ اس میں 100,000 مائلز کے بلڈ ویسلز موجود ہیں۔ 100 مائلز کے جو بلڈ ویسلز ہیں وہ موجود ہیں۔ 100 بلینز نیورونز ہیں، اور ہر نیورون 1000 سے لے کر 10,000 تک کنیکشن بناتا ہے دوسرے نیورون سے۔ یہ جو کنیکشنز بناتا ہے دوسرے نیورون سے، یہ نیورل پاتھ ویز کہلاتے ہیں۔ اب جب ہم سوچتے ہیں، کوئی انسان سوچتا ہے، تو یہ کنیکشن، یہ کنیکٹیوٹی اس کے کام ہوتی ہے۔ جب وہ سوچتا ہے کوئی بھی شخص، سو متعلقہ کنیکشن گلو کرتا ہے، اس میں لائٹ جلنے لگ جاتی ہے۔ اور جتنا کسی ایک چیز پر انسان بار بار سوچتا ہے، اتنا ہی دماغ کو اس پر سوچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے ایک کیچڑ ہے اور اس میں سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے۔ پہلی گاڑی مشکل گزرے گی، دوسری اس سے کم مشکل، اور اس کے بعد چند گاڑیاں گزرنے کے بعد وہ کیچڑ جہاں سے گاڑیاں گزرنی ہیں پختہ ہو جائے گا، بعد میں آنے والی گاڑیاں بڑے آرام سے گزر جائیں گی۔ اسی طرح یہ پاتھ ویز جو بنتے ہیں، نیورل پاتھ ویز، مسلسل سوچنے سے، مسلسل کسی ایک بات کو غور کرنے سے یہ پختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑی روانی کے ساتھ، سوچ کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے۔ اگر انسان کچھ نیا سوچنے لگے تو پھر دماغ نئے نیورل پاتھ وے بناتا ہے، اور اس طرح پھر انسان اس ساری چیزوں کو سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس طرح دیکھیں، اس دماغ پہ غور کریں، تو ہمیں کتنا نظر آتا ہے، کتنی لمبی بلڈ ویسلز ہیں، کتنے کنیکشنز ہیں، کتنے نیورونز ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یقیناً پروردگار بہترین خالق ہے۔